خلیب ولایت سرکار علامہ آصف رضا الوی صاحب۔ علی کا نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے، نعرہ بسم اللہ۔ علی کا نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے، بے شک شکل ہو انسان تصویر بدل جاتی ہے، درپیش و مشکل تو پڑھنا دے علی، لوہے محفوظ پہ لکھی تحریر بدل جاتی ہے، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، بلند تر صلوات۔ دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرما۔ میرا مالک آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرما۔ جن مرحومین کے بلند کے درجات کی مجلس ہے، میرا مالک بروز قیامت اٹھیں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت، مرتے وقت ہمیں میرا مالک کلمہ حق نصیب فرما۔ موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرما۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما۔ قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیہ نصیب فرما۔ وارث کریم کے ظہور میں تاجیل فرما۔ مالک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ ملک پاکستان کو میرے مالک سالمیت عطا فرما۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کر لیں بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے ساتھی سے دو سلامتی کے لیے اس سے بھی بلند تر سلامو صلی اللہ محمد و آل محمد۔ خدا چاہتا ہے کہ حضرت انسان ہدایت پا سکے، اور خدا نے انسانیت کی ہدایت کے لیے چند ہادی زمین پہ بھیجے، کیا کہنے بے شک جن کا کام صرف دنیا کو یہ منوانا تھا کہ اللہ ہے۔ ان ہادیوں نے ہدایت کے دروازے کو کھولا اور اللہ کی توحید کو منوایا۔ جن ہادیوں نے آ کے زمانے میں اللہ بتایا وہ ہم جیسے نہیں تھے، اس لیے کہ وہ اس کی طرف سے آئے تھے، اس نے انہیں بھیجا تھا، انہوں نے اس کی پہچان کروانی تھی، انہیں ہم عام زبان میں حجت کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، خالق نے مخلوق تک پہنچنے کے لیے جو وسیلہ اپنایا اس وسیلے کو حجت کہتے ہیں۔ خدا چاہتا تو سیدھا بھی ہمارے دل پہ قرآن نازل کر سکتا تھا، خدا چاہتا ہمیں احکامات سیدھے بھی پہنچا سکتا تھا، خدا چاہتا تو ہمیں شیطان کے شر سے بغیر کسی حیل و حجت کے بچا بھی سکتا تھا، لیکن خدا نے ہمیں ہر زندگی کے موڑ پہ حجت کا محتاج کیا، حجت کا پابند کر کے ہمیں بتایا ہے کہ جب میں تم تک بغیر حجت کے نہیں آتا تو تم مجھ تک بغیر حجت کے نہیں سکتے۔ جب میں سب کچھ کر سکتا ہوں، مالک حسین عزت عطا فرما، مولا حسین عزت عطا فرما، جب میں سب کچھ کر سکتا ہوں تو میں بغیر حجت کے تم تک نہیں آتا، لہٰذا اللہ کے انسان تک پہنچنے والے وسیلے کو حجت کہتے ہیں۔ خدا نے کہا نماز پڑھو، ہم نے کہا کیسے؟ فرمایا جیسے میرا نبی پڑھتا تھا۔ میرے مالک تو نے حکم دیا ہے تو طریقہ بھی بتا دے۔ فرمایا نہیں، حکم میں دوں گا، طریقہ وہ بتائے گا۔ زکوٰۃ دو، کتنی؟ جتنی نبی دیتے تھے۔ کعبے کے چکر لگاؤ، کتنے؟ جتنے نبی لگاتے تھے۔ خدا نے ہمیں ہر چیز میں محتاج کیا ہوا ہے حجت کا، اس لیے کہ ان حجت نے آ کے دنیا میں بتایا ہے کہ کوئی اللہ ہے۔ سچ ہے، سچ ہے، واہ واہ۔ اب کوئی اللہ کو سیدھا ماننے کی کوشش کرے تو اللہ نظر بھی نہیں آئے گا، پہچانا بھی نہیں جائے گا، اور اللہ اس کی عبادت بھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ جب میں حجت کے رستے آیا ہوں
واہ تو تم بھی حجت کے وسیلے سے آؤ۔ وسیلہ بناؤ، واہ واہ واہ، جب میں نے تم تک آنے کے لیے حجت کو رکھا ہے تو تم بھی مجھ تک آنے کے لیے حجت کو بے رکھو۔ شک بے شک، لہذا اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلے کو حجت کہتے ہیں۔ بہت اچھے بہت اچھے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز میں جو نیت کرتے ہیں وہ نیت کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ۔ بے شک، ہمیں نماز میں نیت ہے کہ ہمیں اللہ کی قربت عطا ہو، اور یہ کسی نے بھی نہیں بتایا کہ وہ اللہ کی قربت کون ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ذہن کے تھوڑی سی سماعتوں کو بیدار کیجیے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، عقیدہ ہے مل کے سب بولیں گے حیدری، ہمیں بتایا جائے کہ وہ اللہ کی قربت کون ہے، وہ کون ہیں جو اللہ کا قرب میں رہتے ہیں۔ بڑا جملہ بھائی، واہ واہ جی، اللہ دکھائی نہیں دیتا، اللہ نظروں میں نہیں آتا، جو نظروں میں آ جائے وہ دکھائی دے گا، اس کا وجود نہیں ہے۔ نہیں ہے، بے شک اللہ کا، وہ حواس خمسہ میں نہیں آیا، دکھائی دیتا نہیں، سنائی بھی نہیں دیتا، چھوا بھی نہیں جا سکتا، دیکھا بھی نہیں جا سکتا۔ میرے مالک جب تو ہی نظر نہیں آ رہا تو تیرا قرب کیسے نظر آئے گا؟ میرا خیال لاہور ہے، ایک جملہ اگلا پڑھوں گا اور مخدوم ناصر بخاری صاحب اس کے بعد کھل کے سامنے آ جائے گی۔ ماشاءاللہ، اگر کسی کو کسی کے ایڈریس کا پتہ نہ ہو تو پھر وہ اس کے کسی قریبی کو ڈھونڈتا ہے۔ بادشاہ حسین تمہاری سماعتوں کو سلام۔ اگر کسی کو کسی کے ایڈریس کا پتہ نہ چلا تو اس کے کسی ساتھی کو ڈھونڈتا ہے، اس سے پوچھتا ہے تو بتا دے کہ وہ کہاں رہتا ہے، تو بتا دے وہ کہاں رہتا ہے۔ ہم نے ہر جگہ تلاش کیا، ہمیں اللہ نظر نہیں آیا۔ میرے مالک کس سے پوچھے؟ فرمایا میرے قریبیوں سے پوچھو میں کہاں رہتا۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ واہ واہ واہ، میرے قریبیوں سے پوچھو کہ میں کہاں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے قریبی تلاش کرنے پر بہت اچھے، بڑا جملہ، بڑا جملہ، واہ، قریبی کے لیے جب میں نے عربی لغت اٹھائی تو مجھے 4 لفظ ملے، میں 4 کے 4 ہی آپ کو سناتا ہوں، چاروں میں سے آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہمیں کہاں سے قریبی ملیں گے۔ کیا کہنے، جن دو کے درمیان فاصلہ ہو انہیں قریب کہتے ہیں، بہت اچھے بھائی، واہ 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 جن کے درمیان فاصلہ کوئی نہ ہو اسے عربی والے اقرب کہتے ہیں۔ واہ، جو دو بلا فاصل ہوں، مثلا آپ میرے قریب ہیں، اقرب نہیں۔ صحیح، یہ میرا ہاتھ میرے ہاتھ کے قریبی ہے، اقرب بھی ہے، درمیان میں فاصلہ بھی کوئی نہیں۔ واہ بھائی، یہ علیحدہ ہے، وہ علیحدہ ہے، ہیں اقرب۔ اب عربی زبان میں ہو سکتا ہے کہ کوئی طالب علم مجلس سن رہا ہو، کوئی عالم دین سن رہا ہو، یا ہم اس کیمرے کے ذریعے کہیں سنی جائے تو ہم اس کے لیے لفظ 2 اور استعمال کرتے ہیں۔ ایک لفظ اقرب بھی ہے اور مقرب بھی ہے۔ بے شک، جو قریب کرے اسے اقرب کہتے ہیں، جو قریب ہو اسے مقرب کہتے ہیں۔ مقرب، واہ بھائی واہ، آپ نے لفظ سنا ہوگا مقرب فرشتہ، ہاں جی، بالکل ہے، واہ، اس لیے کہ اللہ انہیں قریب کرتا ہے۔ کیا بات ہے، اب میرے مالک تیرے اقربا میں سے کون ہے؟ رشتہ تیرا ہے کسی سے نہیں، نہ تو کسی کا باپ، نہ تو کسی کا بیٹا، نہ تیری اولاد۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارے اقربا ہمارے عزیز ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، تو میرا اللہ تیرے اقربا میں سے کون ہے؟ بہت اچھے، واہ واہ واہ، اب خدا نے اپنی مرضیوں کا مکمل مالک بنایا مصطفیٰ کو۔ بے شک، خدا نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، محبت کا دعویٰ کرنا چاہتے ہو تو مجھے تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں، میرے مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ۔ سب میرے قریب ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آنا ہے مصطفیٰ کے قریب۔ جب میں نبی کے دروازے پہ گیا، یا رسول اللہ ہم اللہ کے قریب جانا چاہتے ہیں، اقربا کون ہے؟ فرمایا قل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اگر اللہ کے قریب جانا چاہتے ہو میرے قربا سے محبت۔ مالک حسین عزت عطا فرمائے۔ کل ایمان، کل اکرام، نبی کی جان، محمد کی پہچان، نعرہ حیدری۔
متوجہ صاحب؟ واہ 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 زندہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں اللہ کے جو قریبی چاہیے. قریب ہمیشہ فاصلے میں ہوتا ہے. واہ بھائی واہ فاصلہ نہ ہو تو قریب نہیں ہوتا. میں نے قرآن سے پوچھا کہ اللہ کے قریب کون ہیں تو قرآن نے 3 قریب دکھائیں. میں تینوں قریب آپ کو سناتا ہوں. ماشاءاللہ. پہلا قریب خدا نے کہا موسیٰ میرے قریب ہے. کیا کہنے. دوسرا قریب فرمایا عیسیٰ میرے قریب ہے. کیا بات. تیسرا کہا جبریل میرے قریب ہے. میں نے کہا یہ تینوں اللہ کے قریب ہیں. میں موسیٰ کے دروازے پہ گیا, وہ طور پہ رک گئے. بے شک. آؤ تمہیں بتاؤں کہ اللہ تک پہنچتے کیسے ہیں. آئے ہم آپ کو توحید سنائیں. جیو بھائی جیو. سنو. ہم بتائیں کہ علی ولی اللہ پڑھنے والے جب لا الہ پڑھیں پھر ہم عقیدہ توحید کیسے رکھتے ہیں. مجھے نہیں پتا کتاب میں عقیدہ توحید کیا ہے, مجھے یہ پتا ہے علی نے عقیدہ توحید کیا دیا. علی نے ہمیں کیسا عقیدہ توحید دیا. موسیٰ کے قریب گئے, موسیٰ طور پہ رک گئے. عیسیٰ کے قریب گیا, عیسیٰ چوتھے آسمان پہ رک گئے. میں نے جبریل کا دامن تھاپا, جبریل سدرۃ المنتہا پہ رک گئے. اب اگر لاہور انصاف کرے تو میں جملہ دینے لگا ہوں. موسیٰ طور پہ, عیسیٰ چوتھے آسمان پہ, جبریل سدرۃ المنتہا پہ. جبریل مقرب فرشتہ ہے, مقرب رک گیا, محمد کی جوتی آگے چلی گئی. نالین مصطفیٰ. میں نے کہا تھا اقرب, نالین تھی مصطفیٰ کے پاؤں سے جڑی ہوئی, اور نالین مصطفیٰ کسی دھات کی بنی نہیں تھی. کیا بات ہے. چمڑے کی تھی. چمڑا بھی کسی جانور کا تھا. اس کا مطلب ہے کہ جانور بھی ان کا اقرب ہو جائے. تو وہ معراج تک چلا جاتا ہے. اچھا. اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان کے اقرب تلاش کرنے پڑیں گے. اللہ کے قریبی کون ہیں, واہ واہ واہ. اللہ کے قرب میں کون رہتے ہیں. واہ واہ واہ. اب میں نے اکثر یہ کہا ہے کہ میرا پسندیدہ ترین موضوع ہے عقیدہ توحید. کیا بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن مولوی کا عقیدہ توحید نہیں, مولا کا عقیدہ توحید. ہاں بالکل بالکل. ہر ایک نے کہا اللہ پہچانو, اللہ پہچانو, اللہ پہچانو. آدم نے کہا اللہ کو مانو, لوگوں نے کہا دلیل, فرمایا زمین و آسمان. نوح نے کہا اللہ کو مانو, لوگوں نے کہا دلیل, اس نے کہا تندور سے نکلتا ہوا پانی. حضرت موسیٰ نے لوگوں سے کہا اللہ مانو, انہوں نے کہا دلیل, فرمایا کوہ طور. عیسیٰ نے کہا اللہ مانو, لوگوں نے کہا دلیل, فرمایا سولی سے بچنا. ابراہیم نے کہا اللہ مانو, لوگوں نے کہا دلیل, فرمایا نار نمرود. ہر ایک نبی اللہ کی دلیل دیتا رہا چیزوں سے. کوفے کے ممبر پہ علی بیٹھے تھے, کیا بات ہے. علی نے فرمایا اللہ ہے. ایک یہودی کا دلیل, فرمایا ہم. ہم دلیل ہیں, ہم اس کی ہر صفت کے مظہر ہیں, ہم ہیں اس کی صفتوں کا اظہار. ہمارا کرم دیکھو تو دیکھو وہ کریم کیسا ہے, ہمارا حسن نظر آئے تو دیکھو وہ حسین کیسا ہے. ہم سجدہ کر کے بتاتے ہیں کہ اس کی ابدیت کیسے ہے. ہم حلم دے کے بتاتے ہیں کہ اس کا حلم کیسا ہے. ہم بول کے بتاتے ہیں کہ وہ سادی کیسا ہے. ہمارا کاظم عطا کرے تو پتہ چلتا ہے اس کی عطا کیسی ہے. ہم رضائیں دے کے بتاتے ہیں اس کی رضا کیسی ہے. ہم تکاوت دے کے بتاتے ہیں اس کی تکاوت کیسی ہے. ہم نکاوت دے کے بتاتے ہیں اس کی نکاوت کیسی ہے. ہم ہیبت سے ڈرا کے بتاتے ہیں اس کی ہیبت کیسی ہے. ہم ہو کے نظر نہ آ کے بتاتے ہیں کہ وہ ہو کے نظر کیوں نہیں آتا. ہم دلیل ہیں, ہم اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہیں. سبحان اللہ. ہم مل کے بولیں گے.
بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے کوئی مسلمان مجھے ان کے بغیر اللہ تک پہنچ کے دکھا. کس چیز سے مانو گے؟ پھر کیسے مانو گے؟ ان کی جھکتی ہوئی پیشانی بتا رہی ہے کہ وہ ہے. ان کے ماتھے پہ سجدے کا نشان بتا رہا ہے کہ ہمارے سجدے اللہ کو ڈھونڈیں گے. ہم نے نیت کی تھی قربتاً اللہ کی. نماز کی نیت کیا تھی؟ صرف تیرا قرب چاہیے. نماز ختم ہوئی کہا جنت چاہیے. نیت میں قرب مانگا, دعا میں جنت مانگی. اب بتاؤ دعا ٹھیک تھی یا نیت ٹھیک تھی؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی نیت کے پیچھے بھی نیت خراب ہوتی ہے. مصلی پہ آ گئے, ہم تیرا قرب چاہتے ہیں. اور یہ طریقہ ہے کہ جب جس کے قریب ہونا چاہو پھر اس کے آگے ڈیمانڈ نہ رکھو. جب قرب مانگ لیا تھا تو پھر وہ کون سی جنت ہے جو قرب کے باہر ہے؟ ہاں جب وہ اپنا قرب عطا کر دیں تو پھر وہ جنت بھی قدموں میں رکھ دیتے. بیان رہے تھے وہ جنت بیچنے والا بنا دیتے ہیں. اب پوری گفتگو ہے قرب پہ, اور قرب پہ ہی تقریر کا خاتمہ ہو جائے گا. اللہ سے قرب مانگو. اللہ تک پہنچنے کے رستے کو قرب کہتے ہیں. قرب مانگو اللہ سے. جنت خواہش ہے, جنت حسرت ہے. ہر ایک کو خواہش ہے میں جنت میں چلا جاؤں, میں جنت میں چلا جاؤں, میں جنت میں چلا جاؤں. اکیلے علی تھے جس نے سجدے میں سر رکھ کے کہا تھا میں تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں نہیں کرتا. میں تجھے جھکتا اس لیے ہوں تو لائق ہی سجدے کے, بنتا ہے کہ تجھے سجدہ کیا جائے. جب علی نے یہ کہہ کے سجدہ کیا پھر اس نے تکبر کیا. ہمارے سجدے پہ تو وہ بخاری صاحب غرور کرتا ہی نہیں. اسے تکبر ہے تو ان کی عبادت ہے, انہیں غرور ہے تو ان کی عبادت ہے. چلیں بتاتے ہیں کہ حسرت میں اور قربت میں فرق کیا ہوتا ہے. خواہش جنت کی, نیت قربت کی. نیت میں اور خواہش میں فرق ابھی بتا دیتا. قوم عاد, اللہ کا نبی, اللہ کی حجت, نام اس کا ہود, جو تخت پہ بیٹھا نام اس کا شداد. اللہ کا نبی شداد کو تبلیغ کرنے کے لیے دربار میں آیا. ہود نبی نے اللہ کے ہونے کی تبلیغ کی. قوم سن رہی تھی, شداد تخت پہ بیٹھا سن رہا تھا. جب اللہ کے نبی خاموش ہو گیا اس نے کہا اگر تیرا نام نظر آنے والا اللہ مان لیں ہمیں کیا ملے گا؟ جسے تقریر کا موضوع یاد ہے کہ خواہش میں اور نیت میں فرق. اگر میں تیرے اللہ کو مان لوں مجھے ملے گا کیا؟ ہود نبی نے کہا جنت. اسے کہا دکھا. یہ قصہ کتابی نہیں قرآنی ہے. دکھا. ہود نبی نے جنت کے نعمتیں پڑھنی شروع کی. تفسیریں کہتی ہیں نبی پڑھتا گیا, شداد لکھواتا گیا. کیا کہنے, جب ساری نعمتیں ہود نبی نے لکھوا دی, شداد نے لکھ لی. ہو سکا اس کی جنت میں اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں. ہو سکا اچھا اس کے اطاعت گزار بھی بنے, اس کو دیکھے بھی نہ, اسے سجدہ بھی کریں, پابند بھی اس کے ہو جائیں. ملنا تو آخر میں یہی ہے. تو اگر یہ جنت میں بنا دوں, یہی چیزیں ایسا ہی ہے. واہ واہ واہ, ابھی یہ بھی طے نہیں کہ وہاں ملنی ہے کہ نہیں ملنی, میں یہاں بناؤں ایسا ہی ہے. تو پھر کیا تو اس قوم کو کہے گا کہ مجھے سجدہ کریں؟
ان کو سجدے کروا رہا ہے صرف اس کے لیے، تو یہ میں ان کے لیے ابھی بنوائے دیتا ہوں۔ واہ بھائی واہ واہ واہ، کیا کہ اس نے اسی دن نیت کر لی، اسے کہا بنواؤں گا جنت۔ نوجوان بچے بیٹھے ہیں، مطالعہ کیجئے گا، 300 سال لگ گئے اسے، بالکل بنوائی ہے، صحیح ہے، 900 سال کے لگ بھگ اس کی عمر تھی، 300 سال لگ گئے اسے۔ ہر نعمت تھی، اسے ارم شداد قرآن میں کہا گیا، شداد کی جنت۔ صحیح ہے، 300 سال میں اس نے جنت بنائی۔ اس نے فوراً تیاری شروع کی، اسے کہا زمین کے نیچے سے خزانے نکال لو۔ ایسا ہی بادشاہ تھا، اس نے کہا کوئی چیز نہ چھوڑو، مجھے جنت چاہیے۔ سونے کی اینٹیں آ گئی، کافور کا مسالہ لگ گیا، اس نے سونے کے درخت بنائے، اس میں چاندی کے پرندے بٹھائے، یہ طریقہ ہے، ایسا ہی ہے، تفسیر ایسا ہی ہے، قیمتی ترین باغات اس نے سجا دی۔ ایسا ہی ہے، جیسے کہ میں بناؤں گا جنت۔ خواہش میں اور قربت میں فرق سمجھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جنت سجاتا گیا سجاتا گیا سجاتا گیا، حکومت کے خزانے ختم ہو گئے۔ اس کی بھانجے کی ایران پہ حکومت تھی، اس نے اسے پیغام بھیجا زمین کے نیچے سے سونا نکال مجھے بھیج، میں جنت بنا رہا ہوں۔ جنت بنتی گئی، اس کے دل میں اور حسرت پیدا ہوتی گئی، اسے سجاؤں گا، اسے بناؤں گا۔ ایسا ہی، اس نے اس کے اندر دودھ کی نہریں بنائی۔ صحیح بات، واہ واہ، درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیے، اللہم صلی علی محمد۔ جنت کے وارثوں پہ اس سے بھی بلند تر سلام اللہم صلی علی محمد وعلے محمد۔ فضائل اور مصائب کے حوالے سے معتبر نام جناب ذاکر سید عمران حیدر کاظمی صاحب تشریف لے آئے۔ اس نے جنت بنانی شروع کی، اس نے مصنوعی دودھ کی نہریں بنائی۔ ایسا ہی ہے، طریقی بات ہے، ایسا ہی بولا، ایسا ہی، اب زمیندار طبقے کے جو لوگ بیٹھے وہ سب گواہی دیں گے کہ دودھ کا بہنا ضروری ہے، آئے واہ واہ واہ، رکے گا بدبو پیدا ہوگا۔ خراب ہو جائے، ایسا ہی ہے، اب پریشان ہو گئے، اسے جاری کیسے رکھیں؟ کیا بات ہے، پریشان تھا، اسے اس پہ ترس آ گیا۔ اسے فوراً جبریل کو بھیجا، مجھے نہیں مانتا، محنت تو کر رہا ہے، جو حقیقی تھا اس کو درس آ گیا، آئے آئے، واہ 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 واہ، آئے آئے آئے، پھونک مار تاکہ اس کی دودھ کی نہر سے بدبو پیدا نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ پرندے بٹھاتا تھا، اللہ ان میں روح پیدا کر دیتا تھا۔ ایسا ہی ہے، واہ بھائی واہ، یہ بغاوت لگاتا تھا، میوے اللہ لگا رہا تھا، جھوٹا کوشش کر رہا تھا، واہ بھائی واہ، اللہ اس کی مشکلیں حل کر رہا تھا۔ واہ بھائی واہ، جھوٹا تخت پہ بیٹھ کے اپنی مشکل کے لیے سچے کو بلا لے، اگر آج علی نہ ہو، واہ واہ واہ، سج گئی جنت، واہ واہ واہ، جنت سج گئی، خزانے خالی ہو گئے۔ زندگی ہو، تفاسیر قرآن کہتی ہیں کہ جنت بنانے کا اتنا جنون سر پہ طاری تھا، جنت بن گئی، زمین کے نیچے سے خزانے ختم، دربار کے خزانے ختم، ہیرے جواہرات سونا چاندی ہر چیز ختم ہو گئی۔ حتیٰ کہ اس نے پھر لوگوں سے کہا، اپنے لشکر سے کہا، فوجیوں سے کہا کہ ریت کے گھروں میں گھس جاؤ، جس کے گھر میں جو سونا چاندی ہے اٹھا کے لے کے آؤ، مجھے جنت کے لیے چاہیے۔ بن گئی جنت، ساری جنت تیار ہو گئی، دروازے کی جگہ باقی تھی، ایسا ہی ہے، یہ طریقی بات، بے شک، اور خزانے ختم ہو گئے۔ ایسا ہی ہے، اور یہ تو آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ بندہ 10 کروڑ روپیہ گھر پہ لگائے اور دروازہ نہ ہو، نعرے ناز بھائی، واہ 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 واہ، تو گھر کا تو روب ہی دروازے کی وجہ سے، کیا بات ہے، گھر قیمتی لگتا ہی دروازے کی وجہ سے ہے، اس لیے تو اللہ نے نبوت کے دروازے کو علی رکھا۔ محل بڑا خوبصورت ہے، دروازہ بھی بہتر ہونا چاہیے۔ اینٹیں آدم صفی اللہ کی ہیں، نوح نجی اللہ کی ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کی ہیں، دروازہ بھی علی ولی اللہ والا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی، اجازت ہے بات مکمل، دروازے کی جگہ باقی۔ بابا جی خزانے ختم، واہ واہ، جنت کے اندر جا کے بھی نہیں دیکھا،
صرف کیوں؟ اس وجہ سے کہ پوری تیار ہوگی تو جاؤں گا. اب دروازے کی جگہ واقعی ہے، اب سوچ رہا ہے کہ اتنی قیمتی جنت، دروازہ قیمتی چاہیے، کہاں سے لگاؤں، کیا کہنے، کہاں سے لے کے کیا علم ہے. پریشان بیٹھا تھا دربار میں. یہ جبریل لبادہ بشریت میں آئے، دربار میں آگے جبریل کھڑے ہوئے. اس نے کہا کون ہے؟ جبریل نے مسکرا کہا دروازے بنانے والا مستری آئے. لبادہ بشریت میں تھے. فرمائے معمار ہوں، دروازے بناتا ہوں، بڑھئی ہوں، دروازے بناتا ہوں. سنا ہے کہ تیری جنت کو دروازہ چاہیے. کیا کہنے. اس نے یوں سر اٹھا کے دیکھا. اس نے کہا دیکھی ہے تو نے میری جنت؟ کیا بات. سونے کے درخت، زمرد اور یاقوت، سونا اور چاندی، سونے کی اینٹیں، تو عام معمار دروازہ بنائے گا میری جنت کا؟ جبریل نے کہا اگر تو کہے تو میں اپنے ہاتھ کا بنا ہوا ایک دکھاؤں. اس کا لا دکھا. تفسیر کہتی ہیں کہ جبریل کے ہاتھ پہ اللہ نے اپنی جنت میں سے، اپنی جنت میں سے دروازے کا ایک پلہ جبریل کے ہاتھ میں رکھا. جبریل نے دروازہ کے پلہ یوں دربار میں رکھا. پورا دربار اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اتنا خوبصورت دروازہ، یہ کہاں سے آیا؟ فرمایا تو نے بندوں کی بنائی ہے، یہ اللہ کا بنایا. کہاں سے آیا؟ اس نے کہا ہر صورت یہی دروازہ لگے گا میری جنت، لیکن پلہ ایک تھا. کیا کہنے. اس کا دوسرا کہاں ہے؟ جبریل نے کہا جس نے ایک بھیجا ہے وہ دوسرا بھی دے دے. کیا بات ہے. اس کا دے دے مجھے دروازہ. اس جبریل نے کہا قیمت. اس کا مانگ کیا چاہیے؟ میرے پاس خزانے ختم ہیں، دینے کے لیے کچھ نہیں. جبریل نے کہا میں سودا کرتا ہوں. کیا؟ فرمایا آدھا دروازہ آدھی جنت. کیا بات ہے. اس کا 300 سال کی سجائی جنت میں دے دوں تجھے آدھی، دروازہ بھی آدھا لوں. جب انہیں کہا میں پورا دروازہ دوں گا. تو پھر قیمت کیا ہوگی؟ فرمایا پوری جنت. کیا بات ہے. اس کا نہیں خریدتا. اس کا پھر رکھ بغیر دروازے کے. کہاں سے ملے گا تجھے ایسا دروازہ لگے گا تو تیری جنت کی قیمت پوری ہوگی. چل مالک نہیں بن سکے گا، دیکھے گا تو صحیح نا، انسانیت دیکھے گی تو صحیح نا. شیطان نے جنت بنائی تھی، سوچ تو صحیح جب یہ دروازہ بن جائے گا کتنی خوبصورت لگے گی تیری جنت. آخر میں مشیروں نے کہا اس سے کہہ دے کہ دے دیتے ہیں جنت، ہم نے اس کو قتل کر دینا ہے، ہم نے اس کو مار دینا ہے، ہم اس کو زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے. جبریل نے ہاتھ میں کاغذ قلم دیا، شداد نے جنت کی ملکیت لکھ کے جبریل کے ہاتھ میں رکھی. ادھر جبریل کے ہاتھ میں ملکیت آئی، اس نے جلال کو اشارہ کیا. جبریل نظروں سے اوجھل، ادھر جبریل کا نظروں سے اوجھل ہونا تھا. دروازہ کھلا، ہود نبی دربار میں داخل ہوا. داخل ہو کے کہنے لگا اب کہاں گئی تیری جنت؟ جس جنت کے ایک دروازے پہ تو نے پوری جنت بیچ دی ہے، اللہ نے ویسے 1000 دروازے حسین کی جنت میں سجائے ہوئے ہیں. حسین کی جنت میں وہ 1000 دروازے ایسے لگے. تو نے ایک دروازے پہ ایک دروازے پہ 300 سال کی سجائی جنت بیچ دی. اب میں نے مجمع سے کہا گا میں نتیجہ دوں گا خواہش میں اور قربت میں. اس کی خواہش تھی جنت، ایک دروازے پہ تل گئی. ہم نے کی حسین سے محبت، ہم نے کہا حسین جنت نہیں چاہیے، تیری قربت چاہیے. حسین نے وہ جنت ایک آنسو میں رکھ دے. بادشاہ حسین اس کی جنت نعرہ ایسا آئے گا اس کے دل میں
مولا علی کی محبت ہے. یقیناً سارے حلالی موالی علی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت بڑا قبلہ نے جملہ کہا ہے کہ حسین کی جنت دیکھنا چاہتا ہے کربلا میں. اپنا سجدہ کربلا میں یقینی بنانے کے لیے نام مولا ایسا تاریخی نعرہ سناؤ کہ آج کی شام میں ابھی مولا حسین آپ کے کربلا کے سفر نامے پہ دستخط کر دے. مل کے نعرہ حیدری. شداد کی پوری جنت اس کے ایک دروازے پہ تلی. پھر جملہ سننا, شداد کی پوری جنت اس کے ایک دروازے پہ تلی. اس کی پوری جنت ماتمی کے ایک آنسو پہ تل گئی. کیوں؟ وہاں خواہش تھی, یہاں قربت ہے. وہاں حسرت تھی, یہاں قربت. بڑا جملہ. خواہش جنت حسین نے ختم کر دی ماتمی کے دل سے. شب عاشور حسین نے چراغ بجھا کے کہا اگر جنت کے لیے آئے ہو جاؤ, میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں. جاؤ اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ. چراغ روشن کیا, 72 کی آواز آئی, وہ کون سی جنت ہے جو تیرے بغیر لے لے. ہمیں تیری قربت چاہیے. جتنے یہ آئے ہیں ایک بھی جنت کے لالچ میں نہیں آئے. واہ بھائی واہ, قربت. یہ جو 5 وقت مؤذن اذان دیتے ہیں, اللہ اکبر, یہ جو 5 وقت مؤذن اذان دیتے ہیں, حسین جیت گئے یہ بیان دیتے ہیں. نعرہ حیدری. بک گئی جنت. جملہ سننا, بس یہیں پہ ایسا موڑ آنے لگا. بانیان کا حکم تھا, میں نے فضائل میں بھی حکم پورا کیا. اب جو ان کا مصائب کا حکم ہے وہ بھی میں اسی موضوع پہ پورا کرنے لگا. موڑ ایک آئے گا اور مصائب کی دنیا میں واپس آئے گا. جب بک گئی جنت, شداد نے ہود نبی سے کہا اپنے اللہ سے کہہ, خرید تو تو نے لی, دیکھنے تو دے. 300 سال لگے ہیں مجھے اس جنت کو سجانے میں. مالک تو ہو گیا, بس دروازہ کھلے گا, میں باہر سے دیکھ لوں ایک بار. شداد گھوڑے پہ سوار, ساتھ اس کا پورا لشکر. جو ہی جنت کے دروازے کے بالکل باہر پہنچا, خدا نے اسرائیل سے کہا روک قبض کر, پھینک اس کو زمین پہ نیچے. ملک الموت کانپ گیا. فرمایا ایسے ہی موت دینی تھی, 300 سال سے محنت کیوں کروائی. چل مارنا تو ہے, دیکھ تو لینے دے, آواز لمحہ بھی نہ دینا. روح قبض کر, زمین پہ پھینک. جلال قدرت دیکھا, ملک الموت نے روح قبض کی. ہود نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے. میرے مالک تو بہت رحم کرتا ہے, آج تیرے لہجے میں یہ جلال کیوں تھا. اب لفظ سننا, تفسیر قرآن میں جملہ نہ ہو, میں ممبر پہ آنا چھوڑ. آواز پروردگار آئی, ہود جب یہ جنت سجانے کے لیے ریت کے گھروں سے مال لوٹ رہا تھا تو اس کے ایک سپاہی نے ایک بچی کے کان سے در چھینے. اس بچی نے کان پہ ہاتھ رکھ کے مجھے پکارا, گوار رہنا تیری دشمنی میں میرے در چلے گئے. خدا نے کہا میں گوارا ہی نہیں کرتا, قوم عاد کی بچی روئے اور اللہ برداشت کر لے. اس ایک بچی کی آہ نے شداد کو موت دے دی. کربلا میں حسین کی 4 سال کی بیٹی نے دروں پہ ہاتھ رکھے, آواز پروردگار آئی زمین پھاڑوں, آواز سجاد آئی سکینہ عذاب آنے لگا ہے, روک دی عذاب نہ بھیجنا میں راضی. محنت ہوئی ہے میرے جد کی اس دین, صدا تو غیر صدا سے معافی مانگے.
قوم عاد کی بچی کی ایک چیخ اللہ برداشت نہ کر سکا، حسین کی 4 سال کی ضعیفہ۔ میں نے جملہ کہا تیری ہائے نہیں نکلی، میں جملہ پھر پلٹانے لگا ہوں، حسین کی 4 سال کی ضعیفہ۔ جس نے نہیں ہائے کیا وہ مجھے بتائے کسی نے 4 سال کی بچی کو کمر جھکا کے چلتے دیکھا ہے؟ یہ 4 سال کی شہزادی کمر جھکا کے کہتی تھی بابا میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، بابا مجھے آنکھوں سے اب نظر کچھ نہیں آتا، بابا تیری سکینہ ضعیفہ ہو گئی ہے، بابا تیری سکینہ بیمار ہو گئی ہے۔ میں ممبر پہ دعا کر رہا ہوں، زیادہ نہیں پڑھوں گا، زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 منٹ ہو۔ میں ممبر پہ معافی مانگ، میرا مالک ہر بہن کو بھائی ضرور دے، 4 سال کا بھی بھائی ہو بہن ہاتھ پکڑ کے غرور سے چلتی ہے، رستے میں مصیبت آ جائے 4 سال کا بھائی بہن کا ہاتھ پکڑ کے تو نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں۔ مجھے وہ بندہ دیکھنا ہے نظر بھائی جو بندہ ہے شیعہ اور پھر اس کی ہائے نہ نکلے۔ 4 سال کا بھائی بہن کا ہاتھ پکڑتا ہے، شام کے بازار میں سجاد کی 4 سال کی بہن سجاد کا ہاتھ پکڑ کے رو کے کہتی تو نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں، تو نہ ڈر میں تیرے ساتھ ہوں۔ سجاد رو کے کہا سکینہ بھائی بہنوں کو تسلیاں دیتے ہیں، تو بہن ہو کے مجھے تسلی دے رہی ہے، رو کے کہتی اس لیے تسلیاں دیتی ہوں میں مر گئی تو جنازہ اٹھا لے گا، اگر شام کے بازار میں تو مر گیا تیرا جنازہ کون اٹھائے؟ سجاد میں بابا بغیر کفن کے چھوڑائی، سجاد میں بھائی بغیر کفن کے چھوڑا۔ بانیان نے بڑی محبت کے ساتھ جملے کہے، حکمن انہوں نے کہا 2 درد پڑھے تھے میں نے اس معصومہ کے لاہور کی کسی مجلس میں، انہوں نے مجھے کہا وہ 2 درد سنا، سادات سے معافی مانگ کے جہاں جہاں سید بیٹھے، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ مصائب کا بھی اشعیر بھی ممبر سے نہیں پڑھا گیا، ہم کتابوں سے روایتیں پڑھ کے آپ کو وہ سناتے ہیں جو تیری برداشت میں ہے، ورنہ مجھے غازی کے گھوڑے سے گرنے کی قسم ہے اگر وہ مصائب پڑھے جائیں جو کتابوں میں لکھے ہیں۔ امام بارگاہوں سے زیغم شاہ جی بندے نہیں جنازے اٹھے، ہم آپ کے ڈر سے مصائب چھپا لیتے ہیں، سادات بیٹھے ہوتے ہیں، سید بیٹھے ہوتے ہیں، دل تڑپ جاتا ہے۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے میں پہلا درد پڑھنے لگا ہوں، جتنے سید بیٹھے ہیں وہ مجھے جملہ معاف کر دینا، ساری زندگی تم نے ممبر سے ذاکرین سے سنا سجاد نے بہن کو کرتے میں دفنایا تھا، سجاد نے بہن کو کفن نہیں دیا تھا، تم یہ سوچ کے روتے رہے ہمارا مولا غریب تھا، ہمارا بادشاہ غریب تھا، اس نے بہن کو کفن نہیں دیا۔ لاہور ہے، سادات کی نگری ہے، کوئی سید مجھے اجازت دے تو پھر میں جملہ حقیقت میں پڑھوں، اور پھر بھی میں جملہ نہیں پڑھ سکوں گا، میں اشارہ کروں گا، مجھے عزت زہرا کی قسم ہے وجہ غربت نہیں تھی، جس کے بابے کا لباس جنت سے آ گیا تھا وہ بہن کا کفن بھی جنت سے منگوا سکتا تھا۔ میں اشارہ دینے لگا ہوں، جملہ کھول کے نہیں پڑھوں گا۔ 10 محرم کو ماتمی کرتا ہے زنجیر کا ماتم، ماتم کرنے کے بعد ماتمی قمیص پہن لیتا ہے، ماتمی شام کو گھر آتا ہے، بہنوں نے کرنے ہوتے ہیں بھائی کے زخم صاف، ماں قریب آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، رو کدی قمیض آہستہ اتارنا، تیری قمیض تیرے زخموں سے چمٹ گئی ہے، تیری قمیض تیرے زخموں سے لگ گئی ہے، تو ماتم کر نہ کر مجھے بول کے بتا، جس نے 4 گھنٹے قمیض پہنی ہو اس کی قمیض تو نہیں اترتی، جس نے 1 سال کرتا پہنا تھا۔ زینب کی آواز آئی سجاد سکینہ کرتے میں، حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ بادشاہ حسین کی قسم میرا جی چاہتا تھا میں چھوڑوں گا یہیں پہ جملہ، لیکن جو آنکھیں ابھی بھی خشک ہیں، تمہیں کسی نے ابھی تک بتایا نہیں کتنی زخمی تھی حسین کی بیٹی،
اب اگر تیرے سینے میں پتھر نہیں گوشت ہے تو برداشت کرنا. بڑی بطول کو ایک تازیہ نہ لگا تھا اور وہ تسبیح نہیں کر سکی. مجھے غازی کی قسم کربلا سے لے کے شام تک شمر کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ, ہر موڑ پہ سکینہ کی زلفوں پہ ہاتھ